انبیاء اور صحابہ کرام پر ایسے حالات بہت گزرے ہیں جس میں دشمن سے مقابلہ اور عبادت کا تقاضا ایک وقت میں جمع ہو جائیں، تو اللہ رب العزت ایسے موقعوں پر مسلمان کے دل کی کیفیت اور اس کے عمل کی رغبت اس کو جانچنا چاہتے ہیں کہ اس موقع پر مسلمان کیا سوچتا ہے اور کیا کہتا ہے، اور اس وقت اس رکاوٹ میں اس کے اندر عمل کا کتنا تقاضا ہے۔ ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ میں تم سے کانٹے کی بات کہہ رہا ہوں آج کہ یا تو محروم ہو جاؤ گے یا اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہو جاؤ گے، یہ مواقع اس کے ہیں، سچی بات ہے۔ اللہ تعالی حالات لا کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت میرا بندہ عمل کے لیے کتنا بے چین ہے۔ یوں نہیں بلا تحقیق یہ کہہ دینا کہ ہاں مسجدیں چھوڑ دو اور نمازیں چھوڑ دو اور بکھر جاؤ، نہیں۔ اللہ تعالی ہر زمانے میں فتنے لا کر، انبیاء کا زمانہ ہو یا صحابہ کا زمانہ ہو، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت اس رکاوٹ میں جب کوئی عمل نہیں کر سکتا، آیا یہ اپنے آپ کو عمل کا مکلف سمجھتا ہے یا نہیں، یہ اس وقت اس عمل کے لیے کتنا بے چین ہے، اس وقت عمل کے لیے کتنا بے چین ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات لا کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت میرا بندہ عمل کے لیے کتنا بے چین ہے۔ یوشع بن نون دشمن کے مقابلے پر، دشمن کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، کہیں قانون کی شکل میں، کہیں بیماری کی شکل میں، کہیں قرضوں کی اور کہیں مقدمات کی شکل میں، کہیں مختلف طرح کے اسلام کے خلاف قوانین کی شکل میں، کچھ ہو سکتا ہے۔ ہاں، وہ فتنے کسی ایک زمانے کے ساتھ مخصوص تو نہیں، وہ تو ہر زمانے میں فتنہ اس زمانے کے اعتبار سے آئے گا۔ ادھر دعوت دی اور دشمن مقابلے پر آ گیا۔ اب یہ نہیں کہ بھئی اس وقت نماز چھوڑ دینی چاہیے، اس وقت نماز چھوڑ دینی چاہیے۔ اس وقت کے حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں اجتماعی نماز کا چھوڑ دینا وہ بیماری کو ختم کرنے کے لیے ڈاکٹروں کا کہنا ہے۔ اب دشمن مقابلے پر اور عصر کی نماز، صاف بات کہی، اے اللہ تو نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور تیری عبادت کا یہی وقت ہے، یوں تو نہیں کہ باتیں پڑھ لیں گے، یہ بھی تو اللہ کا کام ہے جس میں لگے ہوئے ہیں، یہ تو نہیں کہ باتیں پڑھ لیں گے، یوں تو نہیں کہ بعد میں پڑھ لیں گے۔ وہ تو جو عمل کو ٹال دیتے ہیں حالات کی وجہ سے، جو عمل کو ٹال دیتے ہیں حالات کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کائنات کے نظام کو مسخر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اسباب بھی ان کے خلاف کر دیتے ہیں جو عمل کو ٹال دیتے ہیں حالات کی وجہ سے۔ حالات عمل کو ٹالنے کے لیے نہیں آتے، حالات تو یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ اس حال میں اس کے اندر عمل کے کرنے کا کتنا تقاضا ہے اور عمل کے کرنے کا کیا داعیہ ہے، اور اس وقت اس عمل کو کرنے کے لیے کتنا بے چین ہے۔ سنو میری بات توجہ سے۔ یوشع بن نون نے کہا اے اللہ دشمن ہمارے مقابلے پر ہے مگر ہمیں عصر کی نماز پڑھنی ہے، ہمیں عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی اس وقت کے حالات ایسے ہیں، اس وقت حالات ایسے ہیں، آپ سوچئے تو صحیح، صلاۃ خوف امت کو دی گئی، یہ نہیں کہا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے میدان چھوڑ کے چلے جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے میدان چھوڑ کر چلے جاؤ
اور نماز پڑھ کے آ جاؤ اپنے گھروں میں. نہیں، جماعت سے نماز پڑھنی ہے اور میدان میں اور دشمن کے مقابلے پر پڑھنی ہے. چاہو تمہیں اپنی جماعت کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے. سمجھ میں آ رہی ہماری بات؟ جماعت کو کیا کرو، اس میں تقسیم کر لو. ایک جماعت کا حصہ دشمن کے مقابلے پر رہے، ایک جماعت پڑھ لے، پھر یہ دشمن کے مقابلے پر آ جائے، یہ جا کے نماز پڑھ لیں. اس طرح صلاۃ خوف دی گئی کہ اگرچہ تلوار تمہارے سر پہ ہو، یہ تو بیچارے وہم میں نماز چھوڑ رہے ہیں، وہاں تلوار سر پر ہے اور شہادت نظر آ رہی ہے سامنے، جان خطرے میں ہے، وہاں بھی یہ نہ کہا کہ نماز مؤخر کر دو یا نماز کو چھوڑ دو یا بکھر جاؤ گھروں میں نماز پڑھ کر آ جاؤ. نہیں، تاکہ نہیں، دعوت عبادت کا جمع کرنا ہی نظام کائنات کو مسخر کرے گا. باطل کی شکل میں بھی ہے، باطل کی شکل میں بھی ہے، اس کا مقابلہ دعوت عبادت کو جمع کیے بغیر نہیں ہے. کل ایک صاحب نے آ کر کہا کہ جی یہ جماعت فلاں رخ پر جا رہی تھی، لیکن سنا ہے وہاں حالات ہیں. ہم نے کہا اچھا، تو تم یہ تو بتاؤ تم حالات کو بڑھانا چاہتے ہو یا ختم کرنا چاہتے ہو؟ بڑھانا چاہتے ہو تو روک لو جماعت کو، اور ختم کرنا چاہتے ہو تو بھیج دو. میں تم سے قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم دعوت پر نہیں آؤ گے تو اللہ کو باطل کے مقابلے پر نہیں لاؤ گے. اگر دعوت پر نہیں آؤ گے نا تو اللہ کو باطل کے مقابلے پر نہیں لاؤ گے. اگر دعوت پر نہیں آؤ گے، اگر تم نے عبادت کی وجہ سے دعوت کو چھوڑ دیا، اگر تم نے عبادت کی وجہ سے دعوت کو چھوڑ دیا، اگر تم نے عبادت کی وجہ سے دعوت کو چھوڑ دیا یا حالات کی وجہ سے دعوت کو چھوڑ دیا، حالات کی وجہ سے دعوت کو چھوڑ دیا، تو تم نے دشمن کے مقابلے پر، اللہ کے دشمن کے مقابلے پر آنے کا ضابطہ چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کے باطل کے مقابلے پر آنے کا سبب ہی دعوت ہے. ہماری بات توجہ چاہتی ہے. اللہ تعالیٰ کے باطل کے مقابلے پر آنے کا سبب ہی دعوت ہے. بے شمار قرآن حدیث میں واقعات بھرے ہوئے ہیں، اس سے جو میں عرض کر رہا ہوں. یوشع بن نون، انہوں نے اے اللہ ہم بھی مامور ہیں، ہم بھی مامور ہیں تیرا حکم دعوت دینے کا، تیرا حکم دعوت دینے کا، ہم بھی مامور ہیں، اور تیرا حکم عبادت کرنے کا، تیرا حکم عبادت کرنے کا. تیرے دونوں حکم ایک وقت جمع ہو گئے اور ہمیں دونوں پر عمل کرنا ہے، ہمیں دونوں پر عمل کرنا ہے. اے اللہ ہم مامور ہیں، ہم مامور ہیں تیری عبادت اور تیرے دین کی دعوت دینے کے. دیکھو میری بات دھیان سے سننا. یہ نہیں کہا کہ اے اللہ ہم کچھ وقت کے لیے دعوت کا کام چھوڑنا چاہتے ہیں حالات کی وجہ سے، یا عبادت کرنے کے لیے حالات کی وجہ سے ہم چھوڑنا چاہتے ہیں. نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اس وقت دشمن مقابلے پر ہے اور تیرے دو حکم ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں، دعوت کا اور عبادت کا.